اور الحمدللہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ حفظ کی تکمیل بھی دارالعلوم وقت میں ہوئی. آغاز تو دارالعلوم دیوبند میں ہو چکا تھا، لیکن تکمیل دارالعلوم وقت میں ہوئی ہے، اور فارسی سے لے کر کے دورہ حدیث تک، پھر تکمیل ادب اور تجوید و قراءت سب کے سب دارالعلوم وقت کی ہے. اس اعتبار سے میں بالکل پکا والا وقفی ہوں، جس کی بنیاد میں وقت دارالعلوم شامل ہے، جو دارالعلوم وقت کی بنیاد میں شامل ہے. میں نے بخاری شریف پہلا پارہ حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے. پارہ نمبر 2 سے پارہ نمبر 5 تک اپنے والد حضرت مولانا خورشید عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے. 11 نمبر سے 15 نمبر تک پارے حضرت مولانا محمد صالح صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس تھے. اور پارہ نمبر 6 سے پارہ نمبر 10 اور پارہ نمبر 16 سے پارہ نمبر 30 یہ حضرت مولانا محمد نعیم صاحب نور اللہ مرقدہ سے پڑھے. حضرت مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بہت بوڑھے تھے، لیکن اللہ نے پڑھانے کا ایسا ملکہ دیا تھا اور ایسا عجیب جذبہ دیا تھا کہ اگر کسی دن دوسرے اساتذہ کرام نہیں آتے تھے تو وہ تمام گھنٹے حضرت مولانا نعیم صاحب پڑھایا کرتے تھے. پہلا گھنٹہ ان کے پاس تھا. جب گھنٹہ مکمل ہوتا تھا تو ترجمان سے پوچھتے تھے کہ بھائی کوئی آ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، شروع ہو جاتے تھے. دوسرا گھنٹہ مکمل ہوا، پھر پوچھا کہ بھائی آ رہے ہیں استاد کہ نہیں، پھر پڑھانا شروع کر دیا. پھر تیسرا گھنٹہ مکمل ہوا، پوچھا کہ کوئی آ رہا ہے کہ جی نہیں، پھر چوتھا گھنٹہ شروع کر دیا. 4 گھنٹے لگاتار پڑھایا کرتے تھے. اور جمعہ کے دن بھی فجر بعد بیٹھ جاتے تھے، 9-10 بجے تک آرام سے پڑھاتے رہتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پوری بخاری درسن مکمل ہوتی تھی، کبھی تلاوت ان کے سامنے نہیں ہوئی. مسلم شریف جلد اول اپنے والد صاحب سے پڑھی ہے. جلد ثانی حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سے پڑھی ہے. ترمذی شریف اول حضرت مولانا محمد نعیم صاحب سے پڑھی ہے. جلد ثانی حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سے پڑھی ہے. اور شمائل ترمذی حضرت مولانا محمد اسلم صاحب سے پڑھی ہے. اس میں انہوں نے اسلام صاحب کا ذکر کر دیا. میں نے بتایا تھا کہ شمائل ترمذی حضرت مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی سے پڑھی ہے. ابو داؤد شریف اول حضرت مولانا محمد حسن صاحب بادوی سے پڑھی ہے. جلد ثانی حضرت مولانا محمد اسلام صاحب سے پڑھی ہے. ابن ماجہ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. شمائل حضرت مولانا اسلم صاحب سے پڑھی. طحاوی شریف حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سے. نسائی حضرت مولانا محمد حسن صاحب سے. موطا امام محمد حضرت مولانا محمد اسلم صاحب سے. اور موطا امام مالک حضرت مولانا انوار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا اظہار الحق صاحب کے والد ہیں. تو یہ حضرات ہیں میرے دورہ حدیث میں جن سے میں نے استفادہ کیا ہے. مجھے جن حضرات سے اجازت حدیث حاصل ہے اس کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں. مجھے جو سب سے کم واسطوں کے ساتھ سند حاصل ہے وہ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلے والے، ان سے اجازت حاصل ہے. ان کو اجازت حاصل ہے حضرت مولانا سعادت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو اجازت حاصل ہے حضرت شیخ عبد الرحمان پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو اجازت حاصل ہے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو اجازت حاصل ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو اجازت حاصل ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اس اعتبار سے میرا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 27 واسطوں سے پہنچتا ہے. سبحان اللہ. دوسری سند حضرت مولانا محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ان کو اجازت حاصل ہے شیخ عبد الرحمان امروہوی رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو اجازت حاصل ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو اجازت حاصل ہے شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو شاہ اسحاق صاحب سے. ان کو شاہ عبدالعزیز صاحب سے. اور ان کو شاہ ولی اللہ صاحب سے.
اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا سلسلہ 28 واسطوں سے پہنچتا ہے، اور پھر باقی جو اسناد حاصل ہیں ان میں 30 واسطے آ رہے ہیں۔ جیسے مجھے اجازت حاصل ہے اپنے والد محترم حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نور اللہ برکتہ سے، ان کو اجازت حاصل ہے اپنے والد حضرت مولانا ظہور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مولانا ظہور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دارالعلوم دیوبند میں 1923 سے 1963 تک استاد رہے، 40 سال تک دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دی ہیں، اور بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان سے پہلے میرے پردادا جناب منشی منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40-42 سال دارالعلوم میں تدریس کی خدمت انجام دی۔ میرے خاندان میں الحمدللہ 5ویں پشت دارالعلوم یا وقت دارالعلوم یا جامعہ امام انور میں تدریس کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ تو والد صاحب کو اجازت حاصل ہے دادا حضرت مولانا ظہور احمد صاحب سے، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو والد صاحب کے تایا ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کو اجازت حاصل ہے حضرت مولانا حسین احمد صاحب بدری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان سب کو اجازت حاصل ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مدنی کو تو اجازت حاصل ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب اور ہمارے دادا کو اجازت حاصل ہے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو اجازت حاصل ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو اجازت حاصل ہے حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آگے کا سلسلہ مشہور ہے۔ اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ سند 30 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ چوتھی سند حضرت مولانا محمد صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہے، اور ان کی اسناد مشہور ہے، ان کو 5 واسطوں سے اجازت حدیث حاصل ہے۔ ایسے ہی حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث بنے، ان سے اجازت حدیث حاصل ہے، ان کو بھی متعدد واسطوں سے اجازت حدیث ملی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت حدیث حاصل ہے۔ ایسے ہی سہارنپور میں حضرت مولانا محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت شیخ الحدیث ہیں، ان کو اجازت حاصل ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایسے ہی مجھے اجازت حاصل ہے عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم سے، ان کو اجازت حاصل ہے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بہت سے مشائخ ہندوستان پاکستان کے اور بلاد عرب کے بہت سارے مشائخ ہیں جن سے ان کو اجازت حدیث حاصل ہے، اور الحمدللہ ان تمام واسطوں سے انہوں نے مجھے تحریری طور پر اجازت دی ہے۔ ایسے ہی شیخ ابو انس عبداللہ مدنی، یہ مدینہ منورہ کے عالم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کو مدینہ منورہ کے شیوخ سے اجازت حدیث حاصل ہے، اور ان سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے ماشاءاللہ۔ ایسے ہی حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت حدیث حاصل ہے، حضرت مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حدیث حاصل ہے، حضرت مولانا محمد اسلام صاحب دامت برکاتہم سے اجازت حدیث حاصل ہے، اور حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب دامت برکاتہم جو میرے ماموں ہوتے ہیں، اور اس وقت امریکہ میں ایک بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں، ان سے بھی مجھے اجازت حدیث حاصل ہے، اور ان کو حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حدیث حاصل ہے۔ تو تقریباً 13 اسناد سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے الحمدللہ۔ چونکہ یہ سلسلہ بہرحال ایک ہے کہ اسناد چل رہی ہے، نول الاسناد من الدین، نول الاسناد لقال من شاء ما شاء، تو اگرچہ اس لائق نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک سلسلہ ہے، تو جو برکت ان اکابر کے ذریعے سے مجھ تک منتقل ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ ان اکابر کی برکت آپ حضرات تک بھی پہنچے، اس لیے میں ان تمام
واسطوں سے جو مجھے اجازت حدیث حاصل ہے، ان تمام اسناد سے میں آپ تمام طلباء دور حدیث کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ حضرات اس علم کو آگے پھیلانے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، اس لیے کہ فرب مبلغ او عالم من سامعی، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس کو پہنچایا گیا اس سے سننے والا بعض اوقات اس سے زیادہ قابل ہوتا ہے، اس سے زیادہ ذہین و فطین ہوتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اور اس سے امت کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ذریعے سے امت کو کتنا فائدہ پہنچا دے۔ اس لیے آپ حضرات اپنی پوری کوشش اور جد و جہد کرتے ہوئے اس علم کو پھیلانے میں کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر سبھی حضرات شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، یہ جتنے بھی حضرات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے سے وابستہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کا موقع ہے۔